ہجرت کا نواں سال تھا۔ مدینے کے حالات بہت زیادہ بدل چکے تھے۔ اسلامی امت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے اپنے دشمنوں کی طرف سے دن بدن بڑی بڑی مشکلوں کا سامنا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تبوک کی جنگ کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی جس کے لیے بہت زیادہ تیاریوں کی ضرورت تھی۔ یہ جنگ شدید گرمی کے وقت میں تھی، راستہ بہت لمبا تھا اور دشمن رومی فوج تھی جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور فوجوں میں سے ایک تھی۔ خطرہ پوری قوم کے سر پر منڈلا رہا تھا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے تمام مسلمانوں کی سخت ضرورت تھی۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ جو کوئی بھی اس جنگ میں نکلنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اپنے ہتھیار کس لے اور اس جنگ میں ضرور شامل ہو۔ یہ دعوت تمام مسلمانوں کے لیے تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پوری قوم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہو جائے، متحد ہو جائے۔ لیکن جیسا کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، مدینے میں کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو اس عظیم ذمہ داری سے بچنے اور بھاگنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن سچے وقت پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ جب میدان میں جانے کا وقت آیا، جب فرض نے انہیں پکارا، آواز دی، تو وہ بہانے بنانے لگے۔ ارے بھائی، اتنی شدید گرمی ہے، کون جائے گا اتنی دور؟ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ ارے لوگو، اس گرمی میں مت نکلو۔ یعنی ان میں سے ہر کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا تھا تاکہ وہ کسی بھی طرح جنگ میں جانے سے رک جائے۔ کچھ نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، اتنی شدید گرمی ہے، جیسا کہ گرمی اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد چھوڑنے کے لیے کوئی بہت بڑی وجہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایسے ہی نہیں جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ۔ یہ کہتے ہیں کہ اتنی شدید گرمی میں مت نکلو، تو اے محبوب تم ان سے کہہ دو جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ یہ آیت ان کے لیے ایک ڈانٹ تھی اور یہ ایک یاد دہانی تھی کہ دنیا کی تکلیف چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، آخرت کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ بات بالکل واضح تھی اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ اصل میں سچے مومن نہیں تھے۔ ان کا ایمان صرف زبانی دعوے تھے، لیکن جب ایمان کا امتحان آیا تو ان کی کمزوری اور بزدلی ظاہر ہو گئی۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جو اس سے بھی زیادہ اثر والا اور سبق آموز تھا۔ یہ واقعہ 3 سچے صحابہ کے بارے میں تھا جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے نہ جھوٹ بولا نہ ہی کوئی بہانہ بنایا۔ یہ صحابہ اپنے ایمان میں سچے تھے لیکن وہ جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اور یہ صحابہ تھے کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے تو وہ منافق جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اپنے بہانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حقیقت جانتے تھے۔ آپ نے ظاہری طور پر ان کے بہانے قبول کر لیے اور انہیں معاف کر دیا، لیکن جب وہ 3 سچے صحابہ آئے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ نہیں گڑا۔ کعب بن مالک نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ان صحابہ کرام نے نہ کوئی بہانہ گڑا نہ ہی جھوٹ بولا، تو ان کی سزا یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ 50 دن تک ان سے بات چیت بند کر دیں، کوئی ان سے بات نہ کرے، نہ کوئی انہیں سلام کرے، یہاں تک کہ ان کی اپنی بیویوں نے انہیں چھوڑ دیا اور ان سے الگ ہو گئیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، میری اپنی زندگی مجھ پر بوجھ بن گئی، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اس مصیبت سے نجات اور بچاؤ کی کوئی جگہ ہی نہیں۔ یہ آزمائش ان صحابہ پر بہت سخت تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق تھا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں سے دور اکیلے رہیں تاکہ وہ ہر قسم کے شک یا منافقت سے پاک ہو جائیں، اور وہ 50 دن اسی مشکل حالت میں رہے۔ پھر 50ویں دن آسمان سے خوشخبری آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اور اللہ رب العزت نے ان تینوں پر بھی رحم فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بوجھ بن گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب کعب بن مالک نے یہ عظیم خبر سنی تو وہ خوشی سے مسجد کی طرف دوڑ پڑے اور خوشی کے مارے ان کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ راستے میں ان سے ایک آدمی نے کہا، اے کعب، مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب حضرت کعب مسجد پہنچے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ یہ لمحہ کعب بن مالک کی زندگی میں خوشی کے سب سے بڑے لمحات میں سے ایک تھا اور صبر اور ایمان کا ایک عظیم سبق تھا۔ یہ صورت منافقوں کو بے نقاب کرنے والی اور مسلمانوں کی صفوں کو پاک کرنے والی صورت تھی۔ یہ صورت سچے مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھی اور منافقوں کی کمزوری کو ظاہر کرنے والی تھی، اور آخر میں اس صورت نے یہ دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، چاہے گناہ یا غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیج کر کمنٹ کریں اور ہم آپ کے تعاون سے اور دوسرے لوگوں تک پہنچ سکیں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آپ کی وجہ سے ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔